السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز ناظرین، پیارے بھائی اور دوستوں، آج میں اس مختصر سی کلپ کے اندر دو چیز ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے اسلاف نیک اعمال کو لے کر، عبادات کو لے کر، عمل صالح کو لے کر کتنے فکر مند رہا کرتے تھے۔ اور جہاں پہ اسلاف یا سلف صالحین بولا جائے تو اس سے سب سے پہلے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوتے ہیں، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین، اس کے بعد جو ان کے طریقے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ تو وہ نیک اعمال اگر اس کے اندر کچھ کمی رہتی تھی، کچھ کوتاہی رہتی تھی، تو اس کو بہتر بناتے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے۔ کوئی عمل ان کا خلاف ہوتا تو اس کو سنت کے مطابق، سنت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے، اور پھر اس کے بعد اجتہاد کرتے، محنت کرتے، کوشش کرتے تھے، پوری لگن کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں آپ کو ملیں گی کہ وہ کس قدر اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی عبادت میں کس قدر اپنے آپ کو فنا کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، تہجد میں کس قدر محنت کرنے والے، دیگر نمازوں کے اندر، دیگر عبادات کے اندر کس قدر محنت کرنے والے، راتوں کے اندر اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، دعا کرتے تھے، گریہ وزاری کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو پہلی چیز سلف صالحین کے اندر یہ تھی کہ وہ اپنے اعمال کی اصلاح کرتے، اگر کچھ کمی اور کوتاہی رہتی، اور پھر اجتہاد کرتے، محنت، جد و جہد کرتے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے۔ دوسری جو بات ان کے اندر تھی وہ یہ کہ اپنے نیک اعمال کو لے کر فکر مند رہا کرتے تھے۔ فکر مند یہ کہ میں یہ جو عبادتیں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ آج دیکھیں ہمارے اندر ہم تھوڑی سی عبادت کر لیں، اگر کچھ دن نماز پڑھ لیے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم تقویٰ کے اعلیٰ معیار پہ چلے گئے۔ لیکن وہ سلف صالحین، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اعمال صالحہ کو لے کر فکر مند رہا کرتے تھے، پتہ نہیں میرا یہ عمل قبول ہوگا کہ نہیں، میرے یہ صدقات و خیرات قبول ہوں گے کہ نہیں، میری نمازیں قبول ہوں گی کہ نہیں، میری عبادتیں قبول ہوں گی کہ نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، جو لوگ صدقات و خیرات کرتے ہیں یا جو انہوں نے اللہ کے لیے صدقات و خیرات کیا، ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، وہ ڈر اور خوف میں ہیں کہ ان کا یہ عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، ان کو یہ خوف ہے کہ مجھے اللہ کے پاس لوٹایا جانا ہے، پتہ نہیں میرا یہ عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد تو وہ لوگ ہوں گے جو بدکاری کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اس سے تو مراد وہ لوگ ہوں گے، وہ خوف کرتے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ نہیں، اے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، لا یا بنت الصدیق، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ ہیں جو صدقات و خیرات کرتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ خوف ہوتا ہے، اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ یہ عبادتیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ ایقبل منہم ام لا، یہ ان کی عبادتیں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی۔ اس لیے وہ ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے، عبادتوں کو انجام دینے کے بعد، اللہ کی عبادت کرنے کے بعد اس عبادت کی قبولیت کے لیے اللہ سے فکر مند رہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج کہاں ہم ہیں؟ آج ہم کہاں ہیں؟ ہم ایک تو صحیح طریقے سے عبادت نہیں کرتے، اوقات پہ نماز ادا نہیں کرتے، اور دیگر عبادتوں میں ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، رمضان آ جاتا ہے قرآن ہاتھ نہیں اٹھاتے، صدقات و خیرات میں ہم بہت پیچھے ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں، پھر بھی ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تقویٰ کے اعلیٰ معیار پہ ہیں، جبکہ تقویٰ کا اعلیٰ معیار جو بیان کیا گیا ہے کہ انسان نیک اعمال کرے، اعمال صالحہ کو صحیح طریقے سے انجام دے، جد و جہد کرے، محنت کرے، کوشش کرے، اللہ کی عبادت کرے، پھر اس کو اس بات کا خوف ہو کہ میری عبادت اللہ قبول کرے گا کہ نہیں، میرے لیے عبادتیں نجات کا ذریعہ بنیں گی کہ نہیں بنیں گی، میرے لیے عبادت کافی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اللہ جو ہم سے چاہتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے کہ نہیں کافی ہے۔ یہ اس بات کے لیے ایک مومن کو، سلف صالحین کے طریقے پر چلنے والے کو ہمیشہ فکر مند ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے بارے میں جانچیں اور پرکھیں، اپنے بارے میں فکر مند رہا کریں، جو بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں اس کو اور بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اور اگر کوئی آپ کو کسی بھی عمل کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کے عمل کے اندر کمی ہے، کوتاہی ہے، اور اگر کوئی دلائل کی روشنی سے آپ کو اس عمل کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کی رہنمائی کرتا ہے، تو آپ اس کو قبول فرمائیں، آپ اس کو قبول کریں اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور سلف صالحین کے طریقے پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔
یقین جانیے کہ یہی وہ راستہ ہے صحابہ کرام کا جو راستہ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اگر کوئی راستے سے بھٹک جائے اور مومنین کے علاوہ کے راستے کو اختیار کرے، یعنی صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ کر، صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر، صحابہ کرام کے منہج کو چھوڑ کر، ان کے طریقے کو چھوڑ کر، ان کے عقیدے کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، ہم اس کو وہ جدھر جاتا ہے ادھر ہی پھیر دیتے ہیں، جس راستے کو تلاش میں رہتا ہے ادھر ہی اس کو موڑ دیتے ہیں، اور قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ونصلہ جہنم، جہنم اس کو ڈال دیا جائے گا، وساءت مصیرہ، اور جہنم کتنی بری جگہ ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنی عبادتوں کے اصلاح کریں، عبادات کے اندر جہاں بھی کوتاہی ہے، چاہے وہ عقیدے کے اندر ہو، چاہے وہ نماز کے اندر ہو، چاہے اسی طریقے سے روزے کے اندر ہو، صدقات و خیرات کے اندر ہو، قرآن مجید کی تلاوت کے اندر ہو، دعا کے اندر ہو، ذکر و اذکار کے اندر ہو، کسی بھی عبادت کے اندر خلل ہو، عقیدے کے اندر خلل ہو، اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور صحابہ کرام کے طریقے پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کو اپنے اعمال کا، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محاسبہ کر کے جو کچھ ہم سے کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں اس کو بہتر بنانے کی، اس میں بہتری لانے کی اور اچھائی پیدا کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔